حضرت مجھے یہ بتائیں, یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, بڑی انسپریشنل کہانیاں ہیں یہ ساری, بڑی قصے بڑے زبردست ہیں. ہم اگر ساتھ دینا چاہیں تو ہم کیسے ساتھ ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی کے؟ یہ جو لوگ گھر پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں ویسے تو ہمارا ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھی پریزنس ہے ہمارے, اللہ کی رحمت سے یو نیم اٹ, ایوری پلیٹ فارم پہ ہمارے پیجز ہیں, ہمارے اکاؤنٹس 40 لاکھ سے زیادہ تو فالوورز ہیں ماشاءاللہ. وہ تو صرف میرے ہیں, ہاں صرف آپ کے. دعوت اسلامی کے 4.5 کروڑ سے زیادہ جی فالوورز ہیں, بالکل 4.5 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبرز ہیں. تو آپ ہمارے کسی بھی سوشل میڈیا پیج پہ جائیں گے, ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز مل جائیں گی, شاید آپ کی اسکرین پر بھی ماشاءاللہ چل رہی ہیں, تو آپ وہاں سے بھی اکاؤنٹس میں ہمیں مدد کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مراکز آپ گھر سے باہر نکلے کہیں بھی آپ کو مل جائے گا, وہاں جا کے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسی آپ رسید بنائیں گے, جو اس میں ڈسکرپشن لکھوائیں گے, آپ کہتے ہیں میرے پیسے ترکیہ میں خرچ ہوں, ترکیہ میں خرچ ہوں گے, سیریا میں خرچ ہو, سیریا میں خرچ ہوں گے, کھانے پہ خرچ ہو, کھانے پہ خرچ ہوں گے, یتیم کھانے پہ تو یتیم کھانے پہ ہوں گے. یہ سب چیزوں کی ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بندہ جس چیز کے لیے خرچ کرتا ہے اس چیز پہ خرچ کرنا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے دعوت اسلامی کے تمام کاموں کی اجازت ہے تو پھر وہ تمام کاموں پہ پھر وہ آپ پھر ہم ظاہر ہے کہ اسپریڈ کر لیتے ہیں. آپ پوری کمپنی کے پارٹنر بنے تو زیادہ ثواب ہے. اگر ایک پرٹیکولر اماؤنٹ, ایک پرٹیکولر برانچ کا پارٹنر بننا چاہتے ہیں, سب ٹو یو نا. اور کتنے سے کتنے تک زکوٰۃ دے سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں یہ تو 1 روپیہ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ تو آپ کے اوپر کتنی نکلتی ہے آپ نے دیکھنا ہے نا. سوری صدقے کی بات. صدقہ بھی دیکھیں جتنا دیں گے, یہ ایکچولی نا صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, ڈونیشن ہو, اس کے لیے میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو فرمائے وہ حق ہے, مگر نبی پاک نے اس حدیث میں قسم اٹھائی ہے اور انفسائز کر دیا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. فیصل بھائی آپ دیکھ لیں, جو لوگ صدقہ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی ہے. بالکل. کیسے بڑھتی ہے؟ اٹ مینز ویلتھ بھی بڑھ گئی نا. جی. مال بڑھا تو زکوٰۃ بڑھی. خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں مال کم نہیں ہوتا. اصل میں نا کچھ لوگ کیلکولیٹر سے چلتے ہیں, یار ₹1,00,000 ہیں, 2,500 زکوٰۃ نکل گئی تو 97,500 بچ گئے, 2,500 کم ہو گئے. یاد رکھ لیں آپ کے ناظرین, دنیا کا کیلکولیٹر اور ہے, رحمت کا کیلکولیٹر اور. سبحان اللہ. دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے کم ہو گئی, اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر آپ کو بتائے گا کہ اگلے سال کتنی بڑھ گئی. یہ وہی بات ہے کہ آپ آپ کے گھر میں باغ ہوگا تو اس کے پتے بعض اوقات پرانے ہو جاتے ہیں, تو آپ مالی کو بلاتے ہیں, اس کو کٹ کرتے ہیں. دور سے کوئی دیکھے یار یہ تو پتے کم ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے, یہ گندے پتے, مرجھائے ہوئے پتے کٹ رہے ہیں, اس کی گروتھ اور بڑھ جائے گی. تو یہ زکوٰۃ ایکچولی یہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسان جاتا ہے اور 1 بوری بیج لے کر فصل پہ جاتا ہے اور پوری بوری خالی کر کے آتا ہے, تو اپیرنٹلی تو کوئی کہے گا یار بوری خالی کر کے آ گئے, مگر عقل مند کیا کہے گا, یہ 1 بوری ڈال کر آیا, کچھ دنوں بعد ٹرک بھر کے آئے گا, کیونکہ فصل آنی ہے. تو زکوٰۃ ایکچولی یہی ہے, صدقہ یہی ہے. تو خرچ کرے دل کھول کر اللہ کی راہ میں, یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, کہیں اور نہیں جا رہا, آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, جمع کراتے جائیے. ماشاءاللہ سے لوگ جو ہیں وہ دعوت اسلامی کو یا اور بھی جو آرگنائزیشنز ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ایمانداری سے کام کر رہی ہیں, بڑا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. جی الحمدللہ. فلانتھوپی میں پاکستانی پیچھے نہیں رہتے. بالکل بالکل, یہ تو ماننا پڑے گا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر چیریٹی کرنے والی کوئی قوم ہے تو پاکستان ہے. اس میں کراچی کا, میں امریکہ, UK, یورپ اتنا ٹریول کیا ہے, یہی اسی لیے کہ جی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کریں. اچھا وہاں بھی آپ کو اوورسیز پاکستانی زیادہ نظر آئے ہیں. ہاں, اور وہ اتنا کھل کے سپورٹ کرتے ہیں, اتنا دل سے سپورٹ کرتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. جیسے حاجی صاحب نے ذکر کیا ماشاءاللہ سیریا میں, ترکی میں, ملاوی میں, تو پاکستان کا بھیج بھی کتنا اچھا جاتا ہوگا جب پاکستانی یہاں سے جا کر وہاں کام کر رہے ہیں. ہاں سیریا میں اصل میں ہو یہ رہا تھا شاہ صاحب کہ سیریا میں نا تھوڑا لوگ شکایت کر رہے تھے شروع میں. جی بالکل شروع کے, یہ 1-2 دن کی بات ہے کہ لوگ ترکی پہنچ گئے سپورٹ کرنے کے لیے, ہم تک نہیں پہنچ پا رہے. لیٹ می ایکسپلین واٹ از دا پرابلم دیٹ ٹائم. ہمیں بھی لوگوں نے میسج کیا. دیکھیں ترکی میں ایکسیس آسان تھا, آج تک ہم سیرین ایمبیسی والوں سے ہی نہیں مل سکے, کیونکہ وہ ایکسیس نہیں دیتے اپنے آپ کو. ترکی ایمبیسی نے ڈے 1 سے پاکستانیوں کے لیے دروازے کھول دیے, امداد دینا شروع کر دی. تو ترکیہ میں چونکہ ایزی ایکسیس تھا, اور سیریا میں ویسے بھی جنگ کا ماحول ہے, ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. میں نے اپنی UK کی ٹیم کو کہا کہ آپ UK سے سیریا پہنچے. وہ UK میں جب لندن میں گئے ایمبیسی میں, تو ان کو وہاں سے بھی وہ ایکسیس نہیں مل رہا تھا. پھر ہم نے کیا کیا, جو ہمارے سیریا, میں نے کہا ہمارے نیٹ ورک موجود تھا آلریڈی, سیریا میں جو لوگ موجود تھے ان سے ہم نے کام کروانا شروع کر دیا. علماء کرام پچھلے دنوں فیضان مدینہ آئے تھے ہمارے مرکز, سیرین علماء کرام, ہم نے ان سے رابطہ کر لیا کہ بھائی آپ وہاں امداد شروع کر دیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں ایزی ایکسیس تھا وہاں پہنچ گئے, تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں ہے کہ یار وہاں کیوں چلے گئے, تو وہاں کیوں نہیں گئے. میں نے اس لیے کی کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, یہ بات آگے ضرور پہنچائیے گا کہ ہمارے جو سیرین بہن بھائی ہیں ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ریزن کیا ہوئی ہے, بیکاز وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی, اور وہاں غربت بھی زیادہ ہے, وہاں پریشانی بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے اب کروڑوں روپے کا کام ہم سیریا میں کر رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. جی بالکل کام ہو رہا ہے, اور وہاں گھر بھی بنانے کا پلان ہے ہمارا, کیونکہ وہاں تو پرابلم پتہ ہے کیا ہوا فیصل بھائی,
बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग कि तुर्किया तो अपने पैरों पे वैसे ही खुद खड़ा हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी कमाल की कौम है और बड़ी वेल एस्टेब्लिश कौम है। इनके पास तो मशीनरी है ना। तुर्किया सीरिया में तो लोगों के सामने ही मलबे में लोग दबे रहे और कोई निकाल ही नहीं सका क्योंकि मशीनरी नहीं थी। I know, I हाँ, know. तो वो बेचारे तो अभी भी मलबे में बेचारे मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन खाने पीने के मामलात कैंप्स हमने लगाना शुरू कर दिए और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप मजीद काम देखेंगे वहाँ। अच्छा, दिस इज द अदर साइड ऑफ स्टोरी, बिकॉज होता यही है कि हमें एक स्टोरी मिलती है और हम उस पर चीखें मारना शुरू कर देते हैं। तो ये एक दूसरी स्टोरी जो असल स्टोरी थी सीरिया के लिए, लेकिन अब दावत इस्लामी वहाँ पे भी काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सीरियन बहन भाई हैं हम उनके साथ हैं। बिल्कुल उनकी देखिए ये शिकायत दूर होगी। सीरिया तो वो मुल्क है, शाम तो वो मुल्क है जिसके लिए नबी पाक ने दुआएं की हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। मेरे आका ने यमन और शाम के लिए दुआएं की हैं, तो हमारे दिल क्यों ना उनके लिए भाई धड़के। साहब ने गलतफहमी दूर की। आवाम में ये था कि शायद सीरिया में या शाम में काम नहीं हो रहा जैसे तुर्की में हो रहा है। मगर आप माशाल्लाह दावत इस्लामी सीरिया में हम तो वीडियोस दिखा रहे हैं, हम तो दुनिया को बता रहे हैं अल्लाह के रहमत से। बिल्कुल ये बात प्लीज आगे आप लोग भी अगर कोई इस तरह की आपको कहीं शिकायत नजर आए तो ये बल्कि अब तो ऐसा हो रहा है जैसे आपने कहा ना लोगों की मोहब्बतें सीरिया वालों के साथ बहुत ज्यादा हैं, तो हमें लोग अब पैसे भेजने के इट्स ओनली फॉर सीरिया, तुर्की ना भेजें, तो हम उसको स्पेसिफिकली भी सीरिया भिजवा रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल करेंगे, क्या हमारी बात है। जिम्मेदारी है। सुभान फैसल अल्लाह, भाई सुभान माशाल्लाह अल्लाह। हाई साहब के मैंने देखा हज के और हरमैन तय्यबैन की बहुत हाजिरी आती है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं होगा। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।